محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ قریب الختم ہے اور 6 یا 7 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ قسم کی خصوصیات کا مخزن ہے۔ یہ عاجز آپ کے سامنے 10 بنیادی باتیں اس مہینے کے متعلق پیش کرنے جا رہا ہے۔ ان 10 باتوں میں سے ہر بات کو میں روح سے تعبیر کروں گا۔ آج ہمارا عنوان ہے روح اول محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ عزیزان ملت، تاریخ اسلام کے کئی واقعات اس مہینے میں پیش آئے، بلکہ یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ تاریخ اتہاس کے زیادہ تر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ اسی لیے جب محرم کا مہینہ نیا سال مبارک ہونے کی خبر دیتا ہے، وہیں ان حادثات اور واقعات کی بھی خبر دیتا ہے جن کو یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہم ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قوموں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ، اتہاس، ہسٹوری، اپنے اسلاف و اکابرین اور بزرگان دین کے کارناموں اور واقعات سے بے خبر نہیں رہتی۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے میں خصوصی اعمال ہیں جو اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جیسے انگریزی تاریخ ہے عیسوی کے حساب سے چلتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کا باقاعدہ آغاز، اسٹارٹنگ، شروعات ہم سب کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان تاریخ کا حساب سال نبوت سے لگاتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج سے اپنا کیلنڈر اور اپنی تاریخ کا حساب لگاتے تھے۔ باقاعدہ اسلامی تاریخ مقرر اور فکس نہیں ہوئی تھی۔ دور نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اہل عرب تاریخ، جنتری اور کیلنڈر کا اندازہ مختلف مشہور واقعات سے لگاتے تھے۔ مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں جنگ بسوس ہوئی تھی، جنگ داحس ہوئی تھی، عام الفیل ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا جس کا تذکرہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر بھی ہے کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے ایک جو ابابیل نام کے پرندے ہیں ان کو بھیجا تھا تاکہ وہ چونچ سے کنکر بھیجے اور ان کا تیا پانچا ایک کر دے، اور اسی طریقے سے یہ عذاب ان پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو عام الفیل کا جو واقعہ جس وقت ہوا تھا، اسی وقت سے اپنے کیلنڈر کی تاریخ اس زمانے میں لوگ چلایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ باضابطہ اسلامی سال مقرر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی اس وقت پہ۔ یہ بات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ ایک لائبریری ہے دارالکتب العلمیہ، اس میں کتاب چھپی ہے الکامل لابن اثیر، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 یا 14 پر یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی کا دور خلافت آیا تو عرب گلف کنٹریاں اور دیسوں کے علاوہ عجمی کنٹریاں، مثال کے طور پر ایشیا ہے، یورپ کنٹریز ہے، وہاں کے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی اسلامی حکومت میں باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کا وہاں داخلہ ہو گیا اور اسلامی حکومتیں آ گئی، تو انفرادی، اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک منظم طریقے پر اسلامی سال کو فکس کیا جائے، طے کیا جائے۔
چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت اور میٹنگ فرمائی، جس سے اسلامی سال کا ایک متعین فکس کیلنڈر تیار کیا گیا، یعنی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنا دیا گیا تھا، اور اسی وقت سے آج تک جو ہماری اسلامی تاریخ چل رہی ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ اس لیے تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پر یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے دوستو اور بزرگوں کہ ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے اس کی شروعات جو محرم الحرام ہے، وہ اسی ہجری کی جو شروعات ہے وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوئی، تبھی سے ہماری یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے، اور آج جو ہے 1400 ہجری ختم ہو گئی ہے، یہ اس کی بنیاد یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت قدم قدم پر ہماری نصرت شامل حال فرمائیں، ہم میں اتفاق، محبت اور یگانگت اور ایکتا پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو آسان فرما دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔